बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में जो मदई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनकी तरफ से एक 15 करोड़ हर्जाने का सूट फाइल किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जो आज के दिन के लिए मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब के पास सीरियल नंबर 28 पर फिक्स था। मैंने आप लोगों को आज से एक दिन पहले अपडेट किया था कि आज के दिन इस मुकदमे के अंदर जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे और हो सकता है कि उनको उनकी रिपोर्ट्स के लिए, उनकी तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसने पहले भी 97 यूआरएल्स को ब्लॉक करने की एक रिपोर्ट दी थी, कहा था कि हम 97 यूआरएल 108 टोटल आइडेंटिफाई किए गए हैं इस सूट की वजह से, और हमारी अपनी रिसर्च की बुनियाद पर उनमें से 97 को हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। और आज के दिन में एक नई रिपोर्ट उनकी तरफ से सबमिट की गई है, वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। सिर्फ आप लोगों को इतना पहले बता दूं, रिपोर्ट को डिटेल में मैं आगे चल के बता देता हूं। 38 यूआरएल्स के ऊपर फर्दर कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर से 36 को ब्लॉक कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के अंदर उनको अब नहीं देखा जा सकेगा। और ये तकरीबन 4 चैनल्स की बाबत जो ये कार्रवाई की गई है, 4 चैनल्स के ऊपर ये मामला किए गए हैं, जिनमें तस्दीक अमेज मवाद मौजूद था अदालत के 1 अगस्त के हुक्म के मुताबिक। और फर्दर जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसकी अपनी एक प्रोएक्टिव किस्म की रिसर्च है, उसकी अपनी उसके अंदर इनपुट शामिल है। उनके मुताबिक ये वो चीज़ें हैं जो कौमी सलामती, इस्लाम, अदालती फैसलों के मुताबिक या जो जो डोमेन में आता है, उनकी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जिन जिन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उस डोमेन में आने वाले 38 के खिलाफ कार्रवाई की गई, 38 यूआरएल्स के खिलाफ, और उसमें से 36 को ब्लॉक कर दिया गया है। 36 अब पाकिस्तान के अंदर देखे नहीं जा सकते। मैं एक सवाल आप लोगों का बार बार है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, खासकर इस केस के जो व्यूअर्स हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा हैं। इस केस के ऊपर जो लोग नजर जमाए बैठे हैं वो ज्यादा ओवरसीज हैं, तो उनके लिए उनका बहुत ज्यादा सवाल है, तो उसका भी मैं आगे चल के आपको जवाब देता हूं। आज के दिन की प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको बता देते हैं। अहमद अली हुसैन साहब एज यूजुअल अपेयर हुए मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर, और क्योंकि आज ये तीसरा बेंच जो तब्दील हुआ था, इससे कबल फैसल कमाल साहब सुनते रहे हैं मामले को, उससे पहले एक और जज साहब सुनते रहे हैं, अब ये तीसरा बेंच था। तीसरे जज साहब के पास पहली दफा मुकदमा लगा था। बहरहाल अहमद अली हुसैन साहब की एबल असिस्टेंस जो थी अदालत को मिली, और उसकी बिना पर अदालत ने वो सवाल जवाब किए जो पहले भी अदालत इन लोगों से कर रही है, जो इदारे पेश होते हैं। उसके अलावा जो लोग लाहौर से जो यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स के साथ बैठने वाले लोग थे, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि वो लोग आज भी अपेयर नहीं हुए। जो लोग जिन लोगों को पार्टी बनाया गया था, जिसमें लाहौर की जुनैरा माम है, अली जाफरी है, मियाँ असफ है, एडी मलिक, फैसल सूरी, इन तमाम लोगों ने अभी तक अपनी रिप्रेजेंटेशन जमा नहीं करवाई। और बड़ी काबिल गौर चीज़ ये है कि जो मुलजम ज़हीर है, वो भी इस मुकदमे के अंदर पार्टी है, उसकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन इससे कबल नहीं हुई। जब ऑर्डर शीट आएगी वो हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, जो अदालत के अंदर समाअत हुई है, वो काफ़ी दिलचस्प थी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई हैं। अहमद अली हुसैन ने उसी तरह से जोर दिया है कि जनाब आपके हुक्म के बावजूद लोग एक तो पेश नहीं हो रहे, जिन लोगों ने तौहीन अदालत की है वो भी पेश नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कार्रवाइयों का सिलसिला बड़ा सुस्त है, जिस पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी नई रिपोर्ट पेश की, और उन्होंने बताया कि सर हम कार्रवाई बिल्कुल कर रहे हैं और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। जाहिर है सरकारी महकमों में काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो काम कर रहे हैं। और 38 हमने नए आइडेंटिफाई किए हैं यूआरएल्स, लिंक्स जिसको आप कहते हैं, वीडियोस कह सकते हैं आप, उनमें से 36 को हमने ब्लॉक किया है और 2 को यूट्यूब ने रिजेक्ट किया है। यूट्यूब ने यह कहा है कि ये उस एम्बिट में नहीं आते जिस एम्बिट की चीज़ों को डिलीट किया जाना चाहिए, ब्लॉक किया जाना चाहिए, ये उसके अंदर चूंकि नहीं आते, इसलिए इनको हम ब्लॉक नहीं कर रहे। बाकी जो आपने 38 दिए हैं, उसमें से 36 जो हैं वो हम ब्लॉक कर देते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आज के बाद नहीं देखे जा सकेंगे। जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान पेश हुए, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान ने भी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो पहली दफ़ा फेयर होंगे, वो पूछेंगे या अपनी असिस्टेंस देंगे कि जनाब हम बिल्कुल इसके ऊपर कोई लाया अमल तैयार करते हैं, कोई कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, क्योंकि अदालत इस मामले को हसास किस्म की, हसास नोयत का मामला करार दे चुकी है। अदालत ये कह चुकी है कि इस तरह के हसास मामलात के अंदर जो रिपोर्टिंग होगी, जो उसके ऊपर तज्जिया निगारी होगी, जो उसके ऊपर लोग अपना तबसरा पेश करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ SOPs
ڈیزائن کیے جانے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو اس کے اندر پارٹی بنانے کا حکم دیا تھا. آج عدالت کے اندر اظہار رائے آزادی والی بھی بات ہوئی. یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, اس طرح کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں, نو ڈاؤٹ یہ اظہار رائے آزادی ہمارا آئین دیتا ہے لوگوں کو, لیکن جہاں پہ ان کو یہ فریڈم آف سپیچ دیا جاتا ہے وہیں پر چھوٹی چھوٹی قدغنیں بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کی سالمیت کے بارے میں, آپ اپنے اسلام کے بارے میں, آپ ایسی کوئی چیز جو عدالتوں کے بارے میں ہے, اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں ہے اور لوگوں کی تضحیک ہے, پرسنل تضحیک ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. جس پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے ڈیجیٹلی چیزوں کو آبزرو کرنا اور ڈیجیٹلی چیزوں کو, جو چیزیں چل سکتی ہیں ان کو چلنے دینا, جو نہیں چلنی چاہیے ان کو روکنا. یہ جو مینڈیٹ ہے, یہ جو کارروائیوں کا مینڈیٹ ہے, یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ادارہ ہے FIA کا, اس کے اندر ایک سائبر کرائم کا ادارہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر ایک آرگنائزیشن کہہ لیں, اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں, وہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ سائبر کرائم کے ایمبٹ میں آئے گا, اور سائبر کرائم کا سیکشن 29 پیکا ایکٹ 2016 کا وہ بھی کلیئر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باقی پروویژنز بھی پڑھ کے بتائیں کہ یہ کارروائیاں جو ہیں وہ سائبر کرائم کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے پچھلی ڈیٹ پر ہی مدعی مقدمہ کو عدالت کی طرف سے یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ آپ جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو سائبر کرائم ونگ ہے جو FIA کا, اس میں اپروچ کریں اور اس کے اندر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے درخواست دیں. جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کراچی کے اندر کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. چونکہ معاملہ کراچی میں اور مدعی مقدمہ بھی کراچی کے اندر موجود ہے, تو ہماری بھی یہی سجیشنز تھیں کہ یہ معاملہ کراچی کے اندر ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو باز رکھا جا سکے اور FIA جو ہے وہ اپنی باضابطہ طور پر کارروائی کرے. اس کے بعد جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے فردر رپورٹ دی ہے. 4 چینلز کا اس کے اندر ذکر ہے. چاروں چینلز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک آپ TV کے نام سے چینل ہے, یہ یوٹیوب چینل ہے جس میں فیصل سوری سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ فیصل خان سوری جو ہے وہ اس کے اندر کیونکہ کام کرتے ہیں. آپ TV AD ملک آفیشیل ہے, آپ جانتے ہیں AD ملک کا اپنا چینل ہے. نیوز ٹوڈے HD ہے, وہ لاہور سے ایک مبینہ طور پر صحافی ہیں, نان رپورٹر صحافی ہیں, رپورٹنگ ان کا کام نہیں ہے لیکن یوٹیوب کے مطابق وہ صحافی ہیں. نیوز ٹوڈے HD یہ میاں آصف نام کا ایک جرنلسٹ, سو کالڈ جرنلسٹ ہے. زنیرہ ماہم ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جو اس مقدمے میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر رہی ہے شروع سے, اس کے چینل. یہ ٹوٹل 4 چینلز کے بارے میں رپورٹ دی گئی ہے جس میں FIA سے متعلق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ جو کارروائیاں ہیں وہ سیکشن 29 پیکا ایکٹ 2016 کے تحت FIA کا کام ہے, وہ والی کارروائی وہ کر سکتے ہیں. لیکن انڈر سیکشن 34 جو پیکا کا ہے, اس میں جو پاکستان کے اس طرح کے معاملات ہیں جس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا رول ہے, وہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. اور وہ کام کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل رپورٹ رکھ دیتا ہوں, آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیں. یہ آپ TV کے 11 URL دیے گئے, 11 قسم کے لنکس دیے گئے, 11 ویڈیوز کے لنکس دیے گئے, جس کے اندر سے 11 کی 11 کو بلاک کر دیا گیا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی. AD ملک آفیشیل کے 10 لنک دیے گئے, ٹوٹل URLs جو ہیں وہ 10 دیے گئے اور اس میں سے 10 کے 10 ہی بلاک کر دیے گئے ہیں. نیوز ٹوڈے HD وہ جو مبینہ صحافی ہے, اس کا جو ایک یوٹیوب چینل ہے, اس کے 8 URLs دیے گئے لیکن اس میں سے 6 بلاک کیے گئے ہیں, 2 کو یوٹیوب نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے اندر یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق کوئی ایسی وائلیشن نہیں تھی جو بلاک کی جا سکے, جس کو روکا جا سکے. زنیرہ ماہم کے چینل کے 9 URLs دیے گئے, اس میں سے 9 کے 9 بلاک کر دیے گئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر نہیں دیکھے جا سکتے. اس سے قبل میں آپ لوگوں کو کچھ URLs کے اوپر ایک ویلاگ کر کے بتا بھی چکا ہوں. آپ چاہیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر دوبارہ ڈسکس بھی کر لیں گے. جب ہم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر چلے جائیں گے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 97 URLs آلریڈی جو بلاک کیے گئے تھے, جو ختم کیے گئے تھے, یہ اس کی فردرنس میں کاروائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ شاید ون ٹائم پروسیڈنگ چل رہی ہیں, ایک ہی طرح کی کاروائی ہے, وہ کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ پہلے 108 کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, اس سوٹ میں کچھ لنکس کا حوالہ تھا, کچھ لنکس جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے خود سے سرچ کیے. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم فردر بھی کاروائی جاری رکھیں گے. جو ان لوگوں نے اپنے کوئی اور ڈیفرنٹ چینلز اگر بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ کاروائی کریں گے. اور اس میں سے 97 آلریڈی بلاک کر دیے جا چکے تھے. آج کے دن کی رپورٹ کے مطابق مزید 36 کو بلاک کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد چونکہ لاہور سے جو کنٹمنرز تھے, لاہور سے جو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یہ تمام لوگ, اور لاہور سے یہ جو ڈیفینڈنٹس تھے
ان لوگوں کی طرف سے کوئی اپیرنس نہیں آئی، ان لوگوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کی حاضری نہیں لگوائی گئی۔ اس بنا پر عدالت نے یہ معاملہ شروع میں عدالت کے اندر اوپن کورٹ کی سماعت کے اندر تو 19 اکتوبر کے لیے ایڈجن کیا تھا، لیکن جو مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کے جو لائر ہیں احمد علی حسین صاحب، انہوں نے دوبارہ انسسٹ کیا، دوبارہ ریکویسٹ کی، جس پر اس معاملے کو جو مجھے آن لائن شو ہو رہا تھا وہ 14 اکتوبر کے لیے اس کو آگے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اور عدالت نے بڑی سخت قسم کی ہدایات دی ہیں کہ اگر لاہور والے یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں پارٹی ہیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے، ان لوگوں کے پیش نہ ہونے پر بھی اگلی دفعہ سارے فریقین کو سن کر فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ سنایا جائے گا اس کے اندر بھی انہوں نے آج جو اندیا دیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح اس مقدمے کو حساس قرار دیا گیا ہے، جس طرح ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں پہلے دن سے اس مقدمے پر کہ یہ معاملہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، یہ پاکستان کے لیے پہلا ٹیسٹ کیس ہے جس کے اندر کچھ نئے پریسیڈنٹس بننے جا رہے ہیں، کچھ نئی روایات رکھی جائیں گی، آج کے بعد اس طرح کے معاملات کرنے سے پہلے کوئی بندہ سوچے گا۔ اسی طرح ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو ایک ٹیسٹ کیس یا اس کو ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ بنانے جا رہا ہے، اور جو بھی اس کے اندر ڈیسیجن آئے گا وہ آج کے بعد بہت سارے مقدمات کے اندر فالو کیا جائے گا۔ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے اس کے اندر لوگ اپنا فریڈم آف سپیچ کا رائٹ یوز کرتے ہوئے اپنی کوئی رائے قائم کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا جو سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشنز ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ سوٹ فار ڈیمیجز بھی ہے، سوٹ فار ڈیکلیریشن پرماننٹ انجنکشن بھی ہے، تو جو اگلی ڈیٹ پر موسٹ لائکلی توہین عدالت والے معاملے کا تو فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر چونکہ وہ ایک ایویڈنس کا معاملہ ہے، چونکہ وہ سول پروسیڈنگز ہیں، وہ میں بھی آگے تک چلتی جائیں، لیکن ان چیزوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کیا ہے، اس طرح کا تضحیک امیز قسم کا رویہ رکھا ہے، ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، اور جو تمام فریقین ہیں خاص کر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، ان لوگوں کو ٹاسک دیے جائیں گے، ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے ایسی چیزوں کو اس طرح سے ٹیک اپ کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، جن چیزوں میں لوگوں کی سالمیت، ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ویلیوز ہیں، لوگوں کی جو عزتیں ہیں، لوگوں کی جو ڈگنیٹیز ہیں، ان کو بھی محفوظ کرنے کے لیے جو کارروائی کی جا سکتی ہے وہ کارروائی کی جائے۔ 14 اکتوبر کے لیے معاملہ ایڈجن ہوا ہے، آگے جو بھی ہوگا آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ کل کے دن میں اگین کچھ خاص قسم کی پروسیڈنگز ہیں، میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کنڈکٹ جو بچی کا ہونا ہے اس کے لیے جو پروسیڈنگ سٹے ہوئی ہیں 1 سپٹمبر سے، کل 7 اکتوبر اس کے لیے مقررہ دن ہے۔ صلاح الدین پاور صاحب کے پاس یہ معاملہ سنا جائے گا کل کے دن میں، امید ہے کہ کل کے دن سماعت کے بعد ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔